السلام علیکم کسان بھائیو، باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسلم۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم کئی موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں، ہم پھلوں کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں، فصلوں کے بارے میں اور جو کسانوں کو مسائل پیش آتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں ایک خاص فصل جس کا بڑا ہی جو ہے وہ ہماری ملکی زراعت میں یا زرع مبادلہ میں کردار ہے، اس پہ گفتگو کروں گا۔ وہ ہے زیتون۔ زیتون کی غذائی اہمیت بھی بے تحاشا ہے اور اس کے علاوہ اس کی معاشی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ زیتون کا ایک باغ اگر آپ لگائیں تو تقریباً یہ کہاوت ہے کہ آپ 100 سال تک اس سے پھل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن 100 سال تک پھل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کاشت کرنے کے لیے ان تمام عوامل کو مد نظر رکھا جائے جن کی وجہ سے اس کی کاشت اچھی ہوتی ہے۔ عام طور پر تو زیتون کسی بھی قسم کی جو ہے وہ زمین پر کاشت ہو جاتا ہے، ڈھلوانوں پر بھی کاشت ہوتا ہے، پتھریلی زمینوں پر بھی کاشت ہوتا ہے، کیونکہ زیتون کی جڑیں بہت زیادہ نہیں پھیلتی، ایک محدود ایریے میں زیتون کی جڑیں جو ہے وہ پروان چڑھتی۔ لیکن ہمیں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو اچھی زمینیں ہیں یا جن کی پی ایچ 5.5 سے 8.5 کے درمیان ہے، وہاں پہ زیتون کی کاشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ان علاقوں میں جہاں بارش کی مقدار جو ہے وہ 400 سے 700 mm تک ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ زیتون کی کاشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر 400 سے کم ہو بارش کی مقدار تو پھر وہاں پہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی آپ کو ڈرپ اریگیشن یا پھر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آب پاشی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ رہتا ہے کہ بارش والے علاقوں میں جو ہے وہ اس کی کاشت کی جائے۔ اسی طرح جب آپ باغ لگانے جا رہے ہیں اور اس کی زمین کی تیاری کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سطح زمین کو ہل چلا کر ہموار کر دیں۔ اگر ڈھلوان زمین ہے یا پہاڑی علاقہ ہے تو زمین کو مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیں اور پلین جو ہے وہ حصے بنا لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں جب آپ اسے کی آب پاشی کر رہے ہوں گے یا پھر مائکرو کیچمنٹ ایریا بنا رہے ہوں گے جس میں بارش کا پانی جو ہے وہ اس تک پہنچے تو اس میں آسانی ہوگی۔ زمین کو اچھی طرح جو ہے وہ گہرا ہل چلا کر کم از کم جو ہے وہ تقریباً 2 ماہ پہلے اس کی آپ تیاری سٹارٹ کر دیں، اور جو اس کے گڑھے ہیں وہ 3 کیوبک فٹ یعنی 3 فٹ چوڑے 3 فٹ گہرے اور اسی طرح 3 فٹ کے ڈائیمیٹر کے گڑھے بنا دیں۔ اور جو آپ باغ کی ترتیب بنانے جا رہے ہوں وہ بھی جو ہے وہ آپ مربع شکل میں بنائیں، یعنی پودے سے پودے اور قطار سے قطار تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً آپ 18 فٹ رکھیں، اور جو سب سے بیرونی قطاریں ہیں ان کو کم از کم کھیت کی بیرونی حد سے 12 فٹ اندر جو ہے وہ لگائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کا پانی اور اس طرح کے جو تمام عوامل ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بڑے سازگار ہوتے ہیں۔ اب جب آپ اس کا گڑھا کھود رہے ہیں تو اس کی جو اوپر والی سطح کی زمین ہے اس کو الگ رکھ لیں۔ اور ایک اور چیز جو اس میں بڑی اہم رہتی ہے کہ آپ کا جو نکاسی یہ آپ کا جو اس زمین میں عمل ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں اگر پانی ٹھہر جائے اور نکاسی اچھی نہ ہو تو اس میں فصل اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے، پہلے میں بھی کسی موضوع پہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ آپ اگر نکاسی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ زمین کی نکاسی کیسی ہے تو ایک 3 فٹ گہرا اور 3 فٹ چوڑا جو ہے وہ گڑھا کھودیں اور اس کو پانی سے بھر دیں۔ اگر 24 گھنٹے میں وہ پانی جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نکاسی بہت اچھی ہے، اور اگر 48 گھنٹوں کے بعد بھی وہاں پانی موجود ہے تو اس کی پھر نکاسی اچھی نہیں ہے، اسے آپ زیتون کی کاشت کے لیے جو ہے نا اس زمین کو کبھی بھی استعمال نہ کریں، اس سے کیونکہ اس کی جڑوں کا دائرہ کار کم ہوتا ہے اور اگر پانی کھڑا ہو گیا تو وہ صحیح نشو و نما نہیں پا سکے گا۔ اب ایک اور چیز اس میں جو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ بیج سے یا پھر کلم سے اس کی کاشت کرتے ہیں۔ جو کاشت بیج سے کی جاتی ہے وہ اپنی نسل سے اصل نہیں ہوتا، یعنی صحیح نسل پودا نہیں ملتا۔ ہمیشہ جو قلم سے پودا تیار کیا جاتا ہے وہ 100% صحیح نسل ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جو
زیتون کے پودے لگائیں وہ قلم سے بنائے گئے ہوں اور وہ صحیح نسل ہوں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ کسی سرٹیفائیڈ نرسری سے یا حکومتی نرسری سے وہ پودے خریدیں۔ جب آپ کسی غیر سرٹیفائیڈ نرسری سے پودا لیتے ہیں تو اس کی جو آگے کاشت کا یا پھر آگے اس کی جو جرمینیشن ریٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے گڑھے کھود دیے تو ان کو تقریباً 2 ہفتوں کے لیے کھلا چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر اگر کوئی خطرناک قسم کے کیڑے یا وہ کیڑے جو دیمک کا باعث بنتے ہیں وہ موجود ہوں تو وہ مر جائیں، کیونکہ جو زیتون ہے اس پہ دیمک کے حملے کا خطرہ بڑا زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اسے اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور آپ جو گوبر استعمال کریں وہ بھی گلی سڑی گوبر ہونی چاہیے، تازہ گوبر کو کبھی بھی استعمال نہ کریں، اور استعمال کرنے سے پہلے بھی کچھ عرصہ اس کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں جو دیمک کا باعث بنتی ہیں۔ اب آپ جب گڑھے بھریں تو گڑھے بھرنے کے لیے آپ ایک حصہ وہ مٹی جو اوپر کی سطح کی زرخیز مٹی ہے وہ لیں اور ایک حصہ جو ہے نہری پھل لیں، اس کو ملا کے ان گھڑوں کو ایسے بھریں کہ ان کی سطح زمین سے تقریباً 6 انچ اونچی رہے، تاکہ آپ جب اس پہ آپ پاشی کریں تو وہ اس کی سطح زمین تک آ جائے اور اس کی جو ہے وہ سطح برابر ہو جائے۔ اگر آپ پاشی کے دوران وہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے تو ایک بار پھر اس کو تازہ مٹی ڈال کے بھر دیں۔ اب جب آپ نرسری سے پودے منتقل کرنے جا رہے ہیں کھیت میں تو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ان کے پودوں کو جو ہے وہ منتقل کریں تاکہ ان کی جو ہے وہ گاچی وہ متاثر نہ ہو، اس کے اندر جو جڑیں ہیں وہ نہ ٹوٹیں۔ آپ اس گاچی کو لے کے آئیں اور کسی سایہ دار جگہ پہ رکھیں جب تک آپ جو ہے نا اسے کاشت نہیں کرنے جا رہے۔ اسی گاچی کے جو سائز کا گڑھے میں سوراخ کریں اور اس کو اس میں منتقل کر دیں۔ گاچی کو بالکل سطح زمین کے برابر کر دیں اور تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے وہ آس پاس چڑھا دیں اور اس کے آس پاس ایک گڑھا سا بنا دیں تاکہ جو آپ پانی لگائیں تو وہ اس کو مائکرو کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک تو پانی بھی جو آپ پاشی کا لگا رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ اس پودے کو صحیح طرح ملتا ہے، دوسرا جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کا پانی بڑی اچھی طرح جو ہے وہ پودے کی جڑوں کو میسر آتا ہے۔ اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زیتون جو ہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ وہ کسی بھی موسم میں جو ہے نا برداشت رکھتا ہے اگنے کی، لیکن کوشش کریں کہ جو چھوٹے پودے ہیں انہیں 7 سے 10 دن کے وقفے سے اور جو بڑے پودے انہیں 20 سے 25 دن کے وقفے سے آپ پاشی دیتے رہیں۔ اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے آپ ڈرپ اریگیشن کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو پانی کا استعمال کم ہوگا، آپ کو کم سے کم پانی چاہیے ہوگا، اور دوسرا آپ کے جو پودوں کے اچھی طرح جو ہے وہ پانی ملے گا۔ لیکن ڈرپ اریگیشن کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی سطح جو ہے وہ ہموار ہو، خاص کر اگر آپ خطہ پوٹھوار کو لے لیں تو پوٹھوار میں جو ہے وہ پانی کی بڑی قلت ہے اور زیتون کا سب سے زیادہ اگاؤ پوٹھوار میں ہو سکتا ہے، تو یہاں ڈرپ اریگیشن سب سے مؤثر جو ہے وہ آپ پاشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ پودے کو جو ہے وہ اگا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ آپ اسے مناسب وقت پہ جو کھادیں ہیں وہ میسر کریں۔ گوبر کی گلی سڑی کھاد آپ پہلے، دوسرے اور تیسرے سال لازمی دیں، اس کے بعد نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی کھادوں کو بھی جو ہے نا استعمال کریں۔ اس میں بہت زیادہ کھادوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک مناسب مقدار بہت ضروری ہوتی ہے۔ پودا جو بڑھتا جاتا ہے اس میں شاخ تراشی ضرور کریں آپ، کیونکہ جو زیتون کا پودا ہے وہ پھیلتا بہت جلدی ہے، اس کی جو تنے کے زہری حصے میں شاخیں ہوتی ہیں نا ان کو کاٹ دیں اور پھر کوشش کریں کہ جو اوپر والی صرف شاخیں ان کو رکھیں اور جو سائڈوں پہ نکلی ہوئی شاخیں ان کو کاٹ دیں تاکہ یہ پودا اپنی نشو و نما اچھی طرح کر سکے اور اس کو جو خوراک مل رہی ہے وہ پوری طرح تمام شاخوں تک پہنچ جائے اور یہ پھل جو ہے وہ بہت اچھی طرح بنا سکے۔ شاخ تراشی کا عمل اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جو بیمار شاخیں ہوتی ہیں یا جو خراب شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ وہ باقی پودے کو متاثر نہ کریں۔ یہ وہ کچھ بنیادی عوامل تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ زیتون کا باغ لگاتے ہیں، اور پھر جو وہ مقولہ ہے کہ ایک بار زیتون کا باغ لگائیں اور 100 سال تک اس کا پھل کھائیں تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہماری ہیلپ لائن 0303
03000000 پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.باخبرکسان.pk پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج باخبر کسان لائک کرنا نہ بھولیں۔ تمام فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے بارے میں مکمل معلومات پڑھنے کے لیے آپ ہماری اپلیکیشن باخبر کسان ڈاؤن لوڈ کریں، جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلے موضوع اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔